جب پارٹیشن ہوئی تو معاملہ اور زیادہ کمپلیکیٹ ہو گیا، کیونکہ دو ایڈورس، ایک ہریکے ایڈورس اور فیروز والا ایڈورس، وہ انڈیا میں چلے گئے۔ ہریکے جو تھا وہ تھا دریائے راوی پر، اور فیروز پور جو تھا ایڈورس وہ دریائے ستلج پر۔ تو یہ چونکہ انڈیا کے پاس چلے گئے اور انڈیا کے کنٹرول میں چلے گئے، تو یہ معاملہ جو ہے زیادہ کمپلیکیٹ مطلب ہو گیا۔ لیکن وہ جو 1945 کا فارمولہ تھا اس کے مطابق نہروں کو پانی ملتا رہا۔ پھر 1960 میں انڈس واٹر ٹریٹی ہو گئی، انڈیا اور پاکستان کے درمیان۔ ایوب خان نے ایک معاہدہ کیا جسے سندھ طاس کا معاہدہ کہتے ہیں۔ اس کے تحت، اور یہ میں برملا کہتا ہوں کہ ایوب خان نے پاکستان کے سینے میں خنجر ہوگا، یعنی یہ اتنی بڑی حماقت ہوئی صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے۔ پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ، اور یہ مطلب کہ کامن سینس کی بات ہے کہ جو دریا ہوتا ہے، دریا تو ایک نیچرل ریسورس ہے نا، قدرتی یہ قدرتی ریسورس دریا جہاں جہاں سے بھی گزرے گا ان سب کا اس پر حق ہے۔ اور دنیا میں، پوری دنیا میں 264 ایسے بڑے دریا ہیں جو کہ ایک سے زیادہ ملکوں میں سے گزرتے ہیں، اور جن جن ملکوں سے گزرتے ہیں ان سب کا اس پر حق ہے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے اپنا فارمولہ طے کیا ہوا ہے کہ اتنا دریائے نیل جو ہے، دریائے نیل 7 ملکوں میں سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے، ایتھوپیا سے شروع ہوتا ہے اور مصر تک جاتا ہے، اور ان 7 ملکوں کا اس میں باقاعدہ انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ اس کا اتنا پرسنٹیج ہماری اتنی۔ تو باقی ممالک کون سے ہیں؟ 5 اور کون سے ممالک ہیں جہاں سے؟ ایتھوپیا ہے، سوڈان ہے، مصر ہے، اس کے بعد ایوری کو پتہ نہیں کچھ میں ہے 6-7۔ اسی طریقے سے یہ میکانگ ہے، چائنا سے شروع ہوتا ہے اس میں اور تھائی لینڈ تک جاتا ہے، درمیان میں کمبوڈیا اور یہ میانمار اور دوسرا جو ہے ویتنام، دونوں ویتنام ان سے گزر جاتے ہیں، اور سب کا دریائے میکانگ کے اوپر رائٹ۔ یہ ایک واحد اور یہ بین الاقوامی قانون ہے، یہ ایک انڈس واٹر ٹریٹی ایک واحد یعنی ایسا معاہدہ ہے جس میں ایک ملک نے اپنے حصے کا پانی مکمل طور پر اسے دستبردار ہو گیا، ہمارے اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اب دیکھیں دریائے ستلج اور دریائے راوی، اس میں سے 11 بڑی نہریں نکلتی ہیں، اور جو کہ سب کی سب جنوبی پنجاب کو سیراب کرتی ہیں، یعنی ساہیوال سے لے کر اور صادق آباد تک۔ یہ جتنا بھی ہمارا جنوبی پنجاب کا ایریا ہے یہ سب ان 11 نہروں سے جو کہ راوی اور ستلج سے نکلتی ہے۔ ایک نہر جو ہے سدھرائی، یہ یہاں سے نکلتی ہے چناب، باقی 10 نہریں جو ہے وہ ستلج میں سے۔ اور تو ایوب خان صاحب نے یہ کیا کہ ستلج اور راوی مکمل طور پر، کوئی بیچے بھی ہوتے پھر بھی کوئی بات نہیں، یعنی دریا کی تو کوئی قیمت ہوتی بھی نہیں ہے نا جی، صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو وہ پانی کہاں جا رہا ہے پھر ان دونوں دریاؤں کا؟ ان دونوں دریاؤں کا پانی جو وہ انڈیا نے ڈیم بنا لیا، وہیں روک لیا نا، انڈیا نے مکمل اور ڈیم بنا لیا، 3-4 ڈیم بنا کر سب کا پانی روک لیا۔ ستلج بہاولپور سے گزرتا تھا، ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ راوی لاہور سے گزرتا تھا، وہ بھی میرا سوال یہ ہے کہ جو پانی بہت پریشر سے آ رہا ہے،
ڈیم میں تو ایک حد تک بھرے گا. ہاں جی وہاں سے نہروں میں بس وہ جو فالتو آتا ہے وہی جو بھیج دیتے ہیں. وہی جو اسے ان کی کیپیسٹی سے زیادہ آ جاتا ہے وہ بھیج دیتے ہیں. وہی وہ ادھر بھیج دیتے ہیں. اور وہ جب بھیجتے ہیں تو سیلاب آ جاتے ہیں. سیلاب آتے ہیں. ستلج میں بھی آ گیا تھا. ہاں جی اس دفعہ ستلج میں بھی وہی لیکن وہ جو وہاں سے وہی زیادہ پانی آتا ہے جو کہ جس کو وہ سٹور نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, روک نہیں سکتے. جو ان کی کیپیسٹی سے بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے باقی دریاؤں میں بھی سیلاب آتا ہے, دریا سندھ میں بھی سیلاب آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آن دا ایوریج ان دریاؤں میں ستلج اور راوی میں 32 سے 33 ملین ایکڑ فٹ پانی آن دا ایوریج ہر سال آتا ہے. 32 سے 33 کے درمیان تقریباً. جب پارٹیشن ہوئی, پارٹیشن کے وقت یہ صورتحال تھی کہ اس 32 ملین ایکڑ فیٹ میں سے انڈیا 7 ملین ایکڑ فیٹ پانی استعمال کرتا تھا, جو کہ ان نہروں کو, جو کہ نہریں مشرقی پنجاب کو سیلاب کرتا تھا. باقی تقریباً 25 ملین ایکڑ فٹ پانی جو تھا وہ ہماری نہروں کو, یہ ان 11 نہروں کو سیلاب کرتا تھا, اور جو بچا تھا وہ دریا سندھ میں چلا جاتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 32 ملین ایکڑ فیٹ میں سے 25 ملین ایکڑ فیٹ پانی پاکستان کی سے ہمارا حصہ تھا. ایوب خان صاحب اس سب سے دستبردار ہو گئے, اور ان نہروں کو, یہ جو 11 نہریں جو جنوبی پنجاب کو سیراب کرتی ہیں, ان کو یہ کہا کہ یہ جو مغربی 3 دریا ہیں, جہلم, چناب اور سندھ, یہ سیلاب کرے. یہ سیلاب ادھر سے پانی, اور اس کے لیے 14 رابطہ نہریں بنائی گئی کہ ان دریاؤں سے پانی لے کر اب پھر 2 ڈیم بنائے گئے, منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم. کہ منگلا اور تربیلا ڈیم میں پانی دکھ رہا ہوگا. اب منگلا اور تربیلا ڈیم کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جب منگلا ڈیم بنا تھا اس وقت اس کی کیپیسٹی تھی 5.4 ملین ایکڑ فیٹ, اور جو یہ تربیلا تھا اس کی تھی 8.6, یعنی ان دونوں کی ملا کر 14 ملین ایکڑ فیٹ کی کیپیسٹی تھی. جبکہ ہماری جو ربی کی فصل ہے اس کے لیے 38 ملین ایکڑ فیٹ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, 38 ملین ایکڑ فیٹ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, جس میں سے 25 ملین ایکڑ فٹ پانی ہمیں ان دریاؤں میں سے آتا تھا. ٹھیک ہے جی, باقی ہم زیر زمین ٹیوب ویل وغیرہ کرتے ہیں. تو ایوب خان صاحب نے یہ کیا کہ 25 ملین ایکڑ فٹ پانی جو تھا وہ مکمل طور پر انڈیا کے حوالے کر دیا, اور یہ کیا کہ یہ جو ہے باقی جو پانی ہے یہ 2 ڈیم بنا لیں گے, اور باقی رابطہ نہروں کے ذریعے دریاؤں سے پانی آتا ہے. اب یہ جو ڈیمز ہیں, ڈیمز کی ایک مدت ہوتی ہے. ہاں جی, ڈیم کی ایک مدت ہے. منگلا ڈیم جو ہے جو 5.4 ملین ایکڑ فیٹ کا تھا, اب وہ گھٹ کر تقریباً 3.5 رہ گیا تھا, لیکن اس میں اب 3 ملین کا پھر اس کو ریزن کر کے مطلب اس کو بڑھایا گیا, تو اب اس کی تقریباً 6.5-7 کے قریب کیپیسٹی ہو گئی ہے. جو تربیلا ڈیم جو ہے وہ 8.6 سے کم ہو کر اس وقت 6.5 ملین ایکڑ فیٹ کا رہ گیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس وقت بھی ہمارے پاس جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے وہ 13 یا 14 چشموں کو ملا کر 13-14, اس وقت بھی ہم تقریباً 25 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے ہمارے پاس لاس میں شارٹ ہے, جو کہ ہم یہ رابطہ نہروں کے ذریعے مطلب کہ چناب, جہلم اسے ڈائیورٹ کرتے ہیں. یعنی اس ایریے کا جو اوریجنل سورس آف پانی کا وہ نہیں ہے. ہم
اچھا، اب جو 3 مغربی دریا ہیں چناب، جہلم اور ستلج اپنے سندھ، انڈس واٹر ٹریٹی میں یہ پھر ظلم ہوا کہ انڈیا ان کے اوپر بھی ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنا سکتا ہے اور اپنی ایگریکلچر کو ترقی دینے کے لیے پانی بھی لے سکتے ہیں۔ یہ کس کے ساتھ معاہدہ تھا؟ انڈیا کے ساتھ کس نے کیا؟ ایوب خان اور نہرو نے یہ معاہدہ انڈس ہوا۔ واٹر ٹریٹی میں ہوا، جی؟ وہ انڈس واٹر ٹریٹی میں 1960 میں ہوا ہوگا یہ ستمبر 1960 میں جی ہوا، یہ معاہدہ ہوا۔ اور یہ معاہدہ ایکچولی اس کے آپ میں نے تو ساری ہسٹری پڑھی ہے نا، یہ معاہدہ ہوا صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ایوب خان نے صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اور یہاں اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے، امریکہ نے کہا کہ بھی جسے آج تک خوش نہیں کر سکے، ہاں جی، جسے آج تک خوش نہیں کر سکے امریکہ کو، آج تک نہیں کر سکے کبھی ہوگا ہی نہیں۔ اور ہوگا بھی نہیں، ہوگا بھی نہیں، انہیں ہونا بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ مفادات ہے اپنے۔ ڈومور والی پالیسی۔ حقیقت یہ ہے کہ یعنی یہ اس وقت امریکہ نے ہمارے سینے میں خنجر گھونپا جب ہم مکمل طور پر اس کے یعنی کیا کہنا چاہیے اس کی معافی چاہتا ہوں بھائی، میں سب سے پہلے معافی کی بات کروں۔ آپ ایسا نہیں نہ سمجھے مہمان نال ہے کوئی ملتان تھا اس میں جناب کا بسم اللہ صاحب، آپ کی میں دلی طور مشغول تھا، میں سے وہ آپ فون کرے تھے تھوڑا صبر کر، میں شاید ان کو بھائی صاحب جناب بھائی صاحب برادر بھائی صاحب حدی صاحب تو جی تو کو اسے کمی چوکن نا من یہ کمیٹی نہیں تھا، چلو ہمارا بہت برابر کھن چلو کھن نہیں ایک مہمان جی آپ کو آپ آ جائیں یہ پہلے تو یار میں دیکھو عرض کی میں راضی کو بھی دیکھو اسیرا وسیل تھوڑا مدد کرے اکینا اچھا میں دیکھو عرض کرنے میں نے تو اپنا نمبر کو دے راضی کو میسیج کرے، میں صبح مشکلیں پیٹ میں آوے ساتھ میں بولا وہ آئی جی کو اکثر سب کو ذرا دیکھو اسیرا وسیل میں ہر دوست کو گھنٹے میں کہا میں دیکھو میرا وسیل تھوڑا سے حاضر ہے ہر وقت ہاں بس بالکل حاضر اکینا ٹھیک ہے نہ ایسا حاضر ہوئی میں مضمون دا سنگت ہو سکتا ہاں ٹھیک ہے نہ بالکل سب جا سیدھا اصول ہی بن گیا نواز میں اللہ حافظ جوان ادا مہربانی بابا نہیں مہمان ٹھیک ہے بابا ونڈا کو نمبر اسی نمبر کے میں میسج کے نام ہوگا ٹھیک ہے ادا میں آپ یہ ہو جائے جی وعلیکم السلام جی نہیں میں جو